سر ایک سال پہلے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان بھارت کی جنگ رکوا رہے تھے. آج وزیر اعظم پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بڑی جنگ کو رکوا رہے ہیں, اور اس جنگ کو رکوانے کا جو صحرا ہے وہ پاکستان کے سر ہے. تو آخر ایک سال کے اندر ایسا کیا ہوا ہے کہ پاکستان جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا تھا وہ سفارتی طور کے اوپر اپنی اہمیت اس قدر بڑھوا چکا ہے کہ دو ایسی طاقتوں کے درمیان جنگ بندی کروا رہا ہے جو ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں؟ لیکن یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک حیثیت عطا کی تھی, اب ہم نے اس کو ایکچولائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو چاہے وہ جغرافیائی حیثیت ہے, چاہے ہماری آرم فورسز ہیں, یہ جو ہمارے عوام کی اور آرم فورسز کی یکجہتی ہے, یہ سب کچھ ملا جلا کے جب آپ دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کو ایک بات بڑی سمجھ آ گئی ہے. میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس خطے میں نہ تو کوئی طاقت آ سکتی ہے نہ ہی نکل سکتی ہے پاکستان کی مدد کے بغیر. نمبر 2, پاکستان اس وقت ایشیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں, ویسٹ ایشیا دیکھ لیں, ساؤتھ ویسٹ ایشیا دیکھ لیں, سنٹرل ایشیا دیکھ لیں آپ, یہ اس کے ایک پیوٹ ہے اس کی. اور بحر ہند میں جہاں موجود ہے پاکستان, وہ تو موجود ہے ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو طاقت عطا کی ہے. پھر نمبر 3, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے بھی نوازا ہے. اور پاکستان نے جس میں سمجھتا ہوں سوچ سمجھ کے, جس بردبار طریقے سے, جس طریقے سے یہ کام سنبھالا ہے, میں فرینکلی اسپیکنگ میں خوفزدہ تھا کہ پاکستان اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آیا ہے وہاں پہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی, کیونکہ پاکستان نے بہت کچھ داؤ پہ لگا کر اپنے آپ کو یہاں پیش کیا ہے. دیکھیے, پہلے افغانستان سے امریکہ کی جان چھڑائی پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. اب یہاں پر پھر امریکہ کی جان چھڑائی ہے پاکستان نے. امریکہ کو یہ سمجھ آنی چاہیے اس بات کی. بہرحال بات چیت کا آغاز ہونے لگا ہے, شاید دونوں طرف سے آ رہی ہیں, لیکن مجھے ذاتی طور پر میں امریکہ پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہوں گا, خاص طور پہ جب تک ٹرمپ صاحب موجود ہیں. اس کے باوجود بھی, اور ساتھ اسرائیل موجود ہے, میں کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہوں گا. یہی وہ سب سے بڑا نقطہ ہے, ورنہ اسٹیٹ آف ہرمز پہلے ہی موجود تھی نا یہاں پر. کسی نے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی, ایران نے رکاوٹ نہیں ڈالی تھی کبھی بھی, تھریٹ دیتے رہے, کبھی کیا نہیں تھا انہوں نے. اب ایران کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کتنی اہم ہے, وہ ابھی آئندہ بھی اشتہار کے لیے استعمال کر سکتی ہے. لیکن ایران کے ساتھ اور ایران کی بیک پر جو لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے, پاکستان ہے لیڈ میں, ترکیہ ہے, مصر ہے, اور بہت بڑا کردار چین کا اور روس کا ہے. اس سے یہ امید تو یہ ہے کہ ایران یہ کام دوبارہ نہیں کرے گا. لیکن ٹرمپ صاحب کی گارنٹی کون دے گا؟ ٹرمپ صاحب کی گارنٹی کی جب یہ بات چیت کا, جب کل تو ساری دنیا ٹینٹر ہوکس پکتی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا. ایک تو ڈر یہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہے کہ یہ غیر روایتی ہتھیاروں کے استعمال کی طرف تو نہیں جا رہے, کیونکہ یہ پاگل پن جو امریکہ پر سوار ہے, اسرائیل پر سوار ہے, اس کا تو کسی طرف جا سکتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ کام ہوا. اب یہاں پر جو مسئلے بننے والے ہیں وہ چند ایک ہمیں سمجھ لیں. ایک تو یہ ہے, اس میں ایران اور امریکہ دو فریق نہیں ہے, اسرائیل بھی ایک فریق ہے. جی, اسرائیل نے ابھی تک تو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, لبنان کے علاوہ بات نہیں کی. جو اور فریق ہیں ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک سعودی عربیہ بہت بڑا فریق ہے, قطر فریق ہے, UAE فریق ہے. ان کے آپس میں جو سوچ ہے وہ بھی ایک مسئلہ بن سکتی کسی سٹیج پر آ کر. سعودی عربیہ نے بہت بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا, باوجود اس کے کہ ان کے علاقے پر حملے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا. اور اس وجہ سے بھی پاکستان کو تقویت ملی, اور پاکستان نے جو ایران کو بات سمجھائی, ایران نے بات سمجھی, ایران کو بھی یہ بات سمجھ آئی کہ بھئی پاکستان ان کے ساتھ مخلصانہ کوشش میں لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت کچھ پاکستان نے کیا ایران کے لیے, وہ تو خیر میں بات نہیں کر سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب پاکستان کی جو حیثیت دنیا میں تسلیم کر لی گئی ہے, اس حیثیت کو برقرار رکھنا, اس سے آگے چلنا, تاکہ پاکستان ایز اے پاکستان بھی ترقی کرے. جنرل صاحب, پاکستان سے یہ جو کام لیا گیا ہے, میں ابتدائی کے اندر تذکرہ کر رہا تھا حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب کا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان سے یہ کام لیا جائے گا. پاکستان سے اب جو کام لیا جا رہا ہے یہ بہت سوں کو ہضم نہیں ہو رہا. بہت سے ایسی طاقتیں ہیں, بہت سے ایسے افراد ہیں, بہت سے ایسے گروہ ہیں جن کو ہضم نہیں ہو رہا. تو یہ جو کام لیا جا رہا ہے اس کی اہمیت جو ہے یہ آنے والے دنوں میں کیا اور بڑھے گی؟
دیکھیے پاکستان اگر اپنے معاشی حالات کو 50% بھی درست کر لے، اس وقت پاکستان اس ریجن میں ایک ایسی قوت کے طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ جس کے لیے پوری دنیا جو بھی اس خطے میں معاملات ہوں گے پاکستان سے کنسلٹ کیے بغیر نہیں ہو سکیں گے اس میں، کیونکہ باقی سب کچھ موجود ہے، صرف ہمارا جو ایک ہماری ایکچولی ذیل ہے وہ ہماری اکانومی ہے جو ہم نہیں سنبھال سکے ابھی تک. اس کو سنبھال لیں، اپنے عوام کے لیے بہتری کا کام کریں. تو آپ دیکھیے مسائل کیا ہیں. مسائل یہ ہیں کہ ٹرمپ صاحب ایران کی نیوکلیئر ہتھیاروں کے پیچھے نہیں آئے. ٹرمپ صاحب خود اسٹیٹ آف ہارمز پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ صاحب خود باب المندب پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ صاحب ان کے ہواری مل کر وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی پوزیشن میں لے آئے ہیں کہ اب ایران کو مارنے کے بعد وہ روس کو بھی پریشرائز کرنا شروع کر دیں گے اور چین کے جو بڑھتے ہوئے قدم ہے اس خطے میں ان کو روک دیں گے وہ لوگ سارا کچھ. تو پاکستان کی اہمیت اگر آپ جب دیکھتے ہیں نا اس سارے حالات میں، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان نے امریکہ کا جو ایک بہت بڑا منصوبہ کافی عرصے سے زیر غور تھا، کم از کم 2013 سے تو میں سن رہا ہوں ان سے، اس وقت بھی ان کے ایک ریپبلکن سینیٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وی شوڈ یوز نیوکلیئر ویپن اگینسٹ ایران. اس وقت سے یہ ان کے جو عزائم تھے وہ سامنے تھے، اس میں روس بھی شامل تھا. اب پاکستان نے جو کام کر دیا ہے اس سے امریکہ کے بڑھتے ہوئے قدم تو رک گئے ہیں، اسرائیل کے اقدامات کو بھی ٹھیس پہنچی ہے. یہاں پر یہ پاکستان کے لیے جہاں ایک اپرچونٹی ہے وہاں پر پاکستان کے لیے خطرہ بھی ہے. تو پاکستان سے کام تو لیا گیا ہے اور لیا جائے گا انشاءاللہ. وہ کام یہ ہوگا کہ اب جو چین اور روس کے اس خطے میں جس طریقے سے مشرق کی طرف طاقت کا توازن ابھی بڑے واضح ہو گیا ہوا ہے، امریکہ کا زوال تیز ہو گیا ہوا ہے، یہ بڑے واضح ہے.